ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى أيضا: إن الله يحب المقسطين. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی ساقی حوض کوثر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی وبارک علیہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین راستہ، بہترین طریقہ عطا کیا ہے
اور بہترین عدل اور انصاف کا گہوارہ، امن اور سلامتی کا گہوارہ بننے والا جو اصول ہے، ایسا نظام عدل بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں انصاف کو رواج دینے، عدل اور انصاف قائم کرنے کی اللہ رب العالمین نے ترغیب دی۔ اس لحاظ سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، اسلام کا نظام عدل، اسلام میں عدل اور انصاف کا کیا نظام ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام عدل کا کیا ہمیں سبق ملتا ہے، اور کتنا بہترین اصول اسلام کے اندر نظام عدل کا پایا جاتا ہے۔ یوں تو آسمان اور زمین بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ عدل اور انصاف پر ہی قائم ہے۔ اگر عدل اور انصاف ختم کر دیا جائے تو زمین تو دور، پوری کائنات درہم برہم ہو کر کے رہ جائے، جھگڑے فساد خون خرابہ بالکل عام ہو جائے۔ یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر چیز صحیح سالم چل رہا ہے، تو عدل اور انصاف کا خصوصاً اسلام کے اندر بہت اہم موضوع ہے، اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے 26 مقامات پر صراحتاً اللہ رب العالمین نے عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عدل کو نافذ کرنے کا، چاہے کوئی گاؤں ہو، کوئی قریہ ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی حکومت ہو، نظام عدل اسلامی کو اللہ رب العالمین نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس بستی کے اندر اور جس حکومت کے اندر اسلام کا نظام عدل قائم کر دیا جائے تو وہ معاشرہ، وہ گاؤں، وہ بستی، وہ قریہ، وہ حکومت امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ آج بھی اس لبرل دور کے اندر آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حکومت اسلامیہ کے اندر جو نظام عدل قائم تھا، اور خصوصی طور پر دور فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو عدل کا نظام تھا، جو نظام عدل تھا، آج بھی لوگ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر نظام عدل جو دور فاروقی کے اندر تھا، اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے، پوری دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ گاؤں سے لے کر کے ایک معاشرے سے لے کر کے بڑی بڑی حکومتوں تک امن اور سلامتی کا اگر گہوارہ چاہیے تو اسلام کا نظام عدل قائم کیا جائے، اور دنیا آج اسے تسلیم بھی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کا نظام عدل کتنا خوبصورت ہے، اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور کتنی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام میں عدل اور انصاف کا ایسا اصول قائم کیا گیا ہے کہ جس اصول کو نافذ کرنے کے بعد کسی ظالم کو یہ جرأت نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے کوئی ظلم کرے۔ اگر کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہاں ہزاروں لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے، نصیحت حاصل کرتے ہوئے دوبارہ وہ جرأت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سامان چوری کر لے، کہ وہ چوری کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حد نافذ کیا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے،
اور اللہ کے حدود کو نافذ کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان حدود کو نافذ کرنا لازم کر دیا ہے۔ اگر کوئی چوری کر لے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ہاتھ کاٹنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی روح رعایت کی جائے، کسی کوئی مالدار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی محترم ہے، کوئی معزز ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مظلوم ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بھی چوری کرتا ہے، اگر کوئی ایک فقیر بھی چوری کرتا ہے، ایک مفلس بھی چوری کرتا ہے، ایک کمزور بھی چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، اور کوئی ایک بادشاہ کسی ملک کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو اگر وہ بھی چوری کرتا ہے، اسلام یہ قانون پیش کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی رعایا ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی اس کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھایا، یہ ثابت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے اندر اپنوں کی کوئی تعصب کی پٹی لے کر کے اپنوں کے اندر رحم دلی کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کی، حدیث صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کے اندر حدیث نمبر 3257 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ بنو مخزوم یہ ایک قبیلہ ہے، قریش کے شاخوں میں سے ایک قبیلہ تھا، لہذا بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا معاملہ آیا، معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حدود کو نافذ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس چوری کے بدلے میں جو اس عورت نے چوری کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بڑا معزز خاندان تھا، کیونکہ قریش اس وقت کے سب سے معزز اور اشرف خاندان مانا جاتا تھا، اور یہ بنو مخزوم یہ قریش کی شاخوں میں سے تھا، لہذا لوگ پریشان ہوئے، لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ اتنا معزز خاندان ہے اور اس خاندان کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ان کا ہاتھ کاٹا جانا یہ ہمارے ناک کٹ جانے کے برابر ہے۔ انہوں نے ہیلے اور بہانے تلاش کرنا شروع کیا، انہوں نے ہیلا تلاش کرنا شروع کیا کہ شاید کوئی ایسا ہیلا اور بہانہ مل جائے کہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ لوگ ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگے، لیکن بالآخر انہیں کوئی ایسا ہیلا نظر نہیں آیا، کوئی ایسا راستہ طریقہ نظر نہیں آیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس کی سفارش کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ اللہ کے رسول آپ کچھ رعایت اس کے اندر کر دیں۔ آپ سفارش کرنے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کر دے، کچھ مال اور پیسے دے کر کے انہوں نے اس سزا کو مؤخر کرانا چاہا، لیکن جب باری آئی کہ بات کون کرے گا تو کسی کی جرأت نہیں ہوئی، کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اللہ کے حدود میں وہ سفارش کرے۔ بالآخر لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، جن کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حب رسول اللہ، اللہ کے محبوب اور چہیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے محبوب تھے، بڑے چہیتے تھے۔ باپ جتنا محبوب تھا بیٹا بھی اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تھے۔ حضرت اسامہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہیں تیار کیا گیا، کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں ذرا سفارش کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سفارش کرو۔ حضرت اسامہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، کہا اللہ کے نبی انہوں نے مجھے سفارش کے لیے بھیجا ہے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہا اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی حدود میں تم سفارش کرنا چاہتے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وقام فقام واختطب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے. منبر پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا اے مکہ والوں سنو. اللہ کے نبی نے کہا مکہ والوں سن لو, بنو مخزوم کے لوگوں سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا انما اہلک من کان قبلکم. اے لوگو تم سے پہلے جتنے لوگ تھے اسی بنیاد پر ہلاک اور برباد ہوئے. اسی بنیاد پر وہ ہلاک اور برباد ہوئے. انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب ان میں سے کوئی شریف شخص, کوئی معزز شخص, کوئی محترم شخص جب چوری کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ترکوہ, اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ. اور جب کوئی کمزور شخص, جب کوئی غریب طبقے کا مفلوق الحال شخص, کوئی کمزور طبقے کا کوئی شخص جب چوری کرتا تھا اقام علیہ الحد, تو اس پر حد نافذ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ اللہ کے حدود میں تم سفارش کرنا چاہتے ہو؟ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے. بستیوں کے بستیاں الٹ دی گئی, بستیوں کے بستیاں ہلاک اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی اسی ناانصافی کے بنیاد پر, اسی ظلم کے بنیاد پر. اور آج تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظلم کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جملہ کہا تاریخ کے اندر سبت ہے, تاریخ کے اندر یہ سبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, احادیث کے اندر یہ سبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو, ایم اللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت, کہا کہ اے لوگوں اگر یہ میری بیٹی, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدها, تو میں ضرور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل سکھلایا. یہ اسلام کا نظام عدل ہے, یہ اسلام کا نظام عدل ہے. اپنوں کے خلاف بھی اگر ظلم کے خلاف اگر گواہی دینی پڑے تو اپنوں کے خلاف بھی گواہی دی جائے. اپنوں کے اندر بھی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر نظام عدل قائم کیا. یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی لقطعت یدها, تو میں ضرور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے, یہ انصاف ہے. اور یہی انصاف ہے جس کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کے اندر حکم دیا. کم از کم حکومتوں کے اندر تو نہیں قائم کی جا سکتی, لیکن اپنے معاشرے کے اندر تو قائم کر سکتے ہیں. اپنے معاشرے کے اندر اس نظام کے تحت ہم چل تو سکتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس کا اتنا زیادہ زور دے کر کے بیان فرمایا ہے, کہا کہ اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, اگر تم ظلم پر ہو, اگر تم ناحق پر ہو اور تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو ایسا مت کرو کہ اپنے خلاف گواہی دینے سے باز آ جاؤ. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء کے اندر, اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی وان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط شہداء للہ, کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کے لیے عدل اور انصاف پر قائم رہنے والے, جمع رہنے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم, اور اللہ نے کہا اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اپنے خلاف بھی گواہی دو. ولو علی انفسکم او الوالدین, اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, اگر ظلم پر ہے تمہارے ماں باپ, اگر ناحق پر ہے, ظلم پر ہے اور ان کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑتی ہے تو ان کے خلاف بھی گواہی دو. الاقربین, تمہارے کتنے بھی محبوب سے محبوب رشتہ دار ہو, کتنا بھی محبوب سے محبوب شخصیت ہو, اگر ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کے خلاف بھی گواہی دو.
او الوالدین والاقربین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا. اور مزید اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں اگر کسی مالدار کے خلاف بھی اگر تمہیں گواہی دینی پڑے. آج ہوتا ہے نا مالداروں کی کاسالیسیاں کی جاتی ہیں, ان کی چاپلوسی میں لوگ آ کر کے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں, عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ان یکن غنیا, اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے خلاف بھی تمہیں اگر گواہی دینی پڑے تو اس کے خلاف بھی گواہی دو, اس کے خلاف بھی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی گواہی دو. یکن غنیا او فقیرا, اگر وہ فقیر ہے, غریب ہے, مسکین ہے, کوئی مزدور ہے تو اس کی ہمدردی میں آ کر کے کہیں تم ظلم کی موافقت نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم عدل اور انصاف قائم نہ کرو. یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. ایسا کیوں کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے. اللہ رب العالمین کی ذات زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی دی جائے, عدل اور انصاف کے مطابق عدل اور انصاف قائم کیا جائے. ماں باپ کے خلاف بھی, اپنے خلاف بھی, اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی, اپنے محبوب و اقارب کے خلاف بھی اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی دی جائے. کیونکہ یہ سب کے سب جتنے بھی قریبی ہیں, جتنے بھی رشتہ دار ہیں, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے نیچے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی ہونی چاہیے, چاہے کسی کے بھی خلاف گواہی دینی پڑے, چاہے کسی کے بھی خلاف جانا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زور دے کر کے عدل اور انصاف کا یہ نظام شریعت اسلامیہ کے اندر قائم کیا. اور مزید یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں کسی سے دشمنی ہے, تمہیں اگر کسی سے بغض ہے, عداوت ہے, تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان فرمایا کہ کسی کی دشمنی میں آ کر کے بھی تم اس کے خلاف انصاف کا دامن نہ چھوڑو. ایسا نہ ہو کہ اس کی دشمنی تمہیں انصاف سے روک دے. سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ, انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا ولا یجرمنکم, اور ہرگز تمہیں کسی کی دشمنی تمہیں انصاف قائم کرنے سے نہ روک دے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کہ تم انصاف قائم نہ کرو. کسی سے بغض ہے, کسی سے عداوت ہے, کسی سے نفرت ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. وہ اس سے تمہاری دشمنی ہے تو اس کے خلاف جو ہے ظلم کا ساتھ. اللہ رب العالمین نے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا. دشمن کی اگر امانت آپ کے پاس ہے, اللہ رب العالمین نے اس امانت کی بھی خیانت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اس امانت کے ساتھ خیانت نہ کی جائے. اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. آپ یاد کریں ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دیا, مشرکین مکہ دار الندوہ میں فیصلہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش ہو گئی. مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں, گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے یکجا ہو کر کے سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے حبیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں, دل غمگین ہے کہ ابھی مکہ چھوڑنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ مکہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی, اس مکے سے اتنی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. ایسے موقع پر قربان جاؤ اس عظیم شخصیت پر. کس کو یاد ہوتا ہے, کس کو یاد ہوتا ہے اپنی امانتوں کا, کس کو یاد ہوتا ہے اپنے دشمنوں کی امانت کی خیانت کا. لوگوں قربان جاؤ اس نبی پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے دشمنوں کا خیال کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا علی تم میرے
بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، کہا علی میں مدینہ جا رہا ہوں لیکن تم ہجرت کر کے اس وقت تک میرے پاس مدینہ نہ آنا جب تک میرے پاس مشرکین مکہ کے فلاں مشرکوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا علی مشرکین مکہ میں سے جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ہر ایک کو ان کی امانتیں پہنچا دینا، اس کے بعد تم ہجرت کر کے مدینہ میرے پاس واپس آنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل ہے، یہ اسلام کا نظام عدل ہے. یہاں مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے اوپر اتر آئے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے دشمنوں کا اتنا خیال ہے. عدل اور انصاف کا تقاضا دیکھیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کرنا چاہ رہے. حضرت علی کو امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل قائم کیا ہے. میرے بھائیو، آج ہماری یہ حالت ہے کہ ذرا چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داریوں سے لے کر کے بڑی بڑی حکومتوں تک آپ دیکھ لیں، کرپشن، بے ایمانی، ڈکیتی، چوری، یہ ساری چیزیں کس قدر عام ہو چکی ہیں. کوئی چھوٹی سی ذمہ دار کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرنا یہ جیسے اپنا وراثتی حق سمجھتا ہوں. چھوٹے سے چھوٹی ذمہ داروں سے لے کر کے بڑی بڑی ذمہ داریوں تک دیکھ لے، ملکی ذمہ داریوں تک دیکھ لے، کس قدر ناانصافی بالکل عام ہو چکا ہے. آج انصاف کا خون کیا جا رہا ہے. آج عدالتوں کے اندر جا کر کے دیکھیں، انصاف اس کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. پیسوں سے آج انصاف خریدا جا رہا ہے، پیسوں سے آپ آج منصف خریدے جا رہے ہیں. انصاف آج اس کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، منصف بھی اسی کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. یہ آج حالت ہے، آج یہ حالت ہے. اور اسلام کیا سکھاتا ہے کہ چاہے ظلم کے خلاف کوئی بھی رہے، ظلم کے خلاف کوئی بھی رہے، انصاف اور عدل نافذ وہی کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. عدل اور انصاف اسی کے مطابق کیا جائے. پیسے سے عدل اور انصاف خریدا نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائی، یہ عدل اور انصاف، یہ اسلام کا نظام عدل ہے. اولاد کے درمیان، اولاد جو کہ ایک باپ کے لیے کتنی محبوب اور کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا دامن تھام رکھنے کا حکم دیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الہبہ کے اندر وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک ہدیہ میرے باپ نے مجھے عطا کیا. اعطانی ابی عطیۃ، میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، ایک ہدیہ بطور ہدیہ کے میرے باپ نے مجھے عطا کیا. فقالت عمرہ بنت رواحہ، تو ان کی ماں عمرہ بنت رواحہ یعنی کہ نعمان کی ماں تھی اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. انہوں نے کہا لا ارضا، کہا کہ اے بشیر، میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتی حتی یشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گواہی نہ دے دے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر گواہ نہ بن جائیں کہ آپ نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ ہدیہ دیا ہے، یہ ہدیہ، یہ گفٹ اپنے بیٹے نعمان کو بطور ہدیہ آپ نے پیش کیا ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، اپنے بیٹے نعمان کو لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میں نے ایک غلام اسے بطور ہدیہ کے دیا ہے، بطور ہدیہ کے میں نے ایک غلام پیش کیا ہے. لیکن میری بیوی نے کہا کہ ان اشہدک یا رسول اللہ، اس چیز پر میں آپ کو گواہ بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے بشیر، اعطیت ولدک، اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کہا کہ اے بشیر، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسے ہی گفٹ دیا ہے؟ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسے ہی، تمہارے پاس جتنی بھی اولاد ہیں، کیا تم نے ہر ایک اولاد کو ایسے ہی ہدیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا اللہ کے رسول، میں نے ہر ایک اولاد کو، میرے پاس جتنے اولاد ہیں ہر ایک کو نہیں دیا ہے، بلکہ صرف نعمان کو میں نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے بشیر، کہا واتقوا اللہ
وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، کہا اے بشیر اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرو. کہا بشیر میں تمہارے اس ظلم کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے. تم یہ ظلم کر رہے ہو کہ اپنے ایک بیٹے کو ہدیہ میں غلام دے رہے ہو اور دوسرے بیٹوں کو تم نے نہیں دیا ہے. راوی بیان کرتے ہیں فرجع حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے، فرد عطیتہ، اور انہوں نے وہ عطیہ جو ہے لوٹا لیا، واپس کر دیا. یہ اولاد کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ اولاد کے درمیان بھی انصاف قائم کیا جائے. ایک اور روایت ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 608 کے اندر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں کی زمینیں چونکہ بڑی زرخیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دے دیا اور انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ زمین دے دی جائے، ہم اس میں فصل اگائیں گے، آدھا ہمارا اور آدھا آپ کا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر متفق کر لیا. ہر سال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کرتے تھے فصل کی تخمینے کے لیے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو وہاں خیبر کے یہودیوں نے اپنے عورتوں کی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے عورتوں کی بالیاں، کانوں کی بالیاں نکال کر کے، گلے کا ہار نکال کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ اے عبداللہ جب تم واپس جانا تو تھوڑی ہماری روح رعایت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تخمینے میں ذرا کم کر کے اور گھٹا کر کے بتانا تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے. یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے رشوت دینی چاہیے، انہوں نے رشوت دینی چاہیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب دیا تھا اور کہا تھا یا اعداء اللہ اتطعمون السوط، اے اللہ کے دشمنوں، اے اللہ کی نگاہ میں ظالموں، کیا تم مجھے رشوت کھلانا چاہتے ہو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا واللہ لقد جئتکم، اللہ کی قسم جس کے پاس سے میں آیا ہوں، من عند احب الناس الیہ، جس کے پاس سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، خدا کی قسم وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حبیب اور محبوب میرے نزدیک وہ شخصیت ہے جن کے پاس سے میں آیا ہوں. وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہو، اتنے زیادہ مبغوض ہو من القردة والخنازیر کہ تم میرے نزدیک سوروں اور بندروں سے بھی زیادہ مبغوض ہو. تم سوروں اور بندروں کی طرح میرے نزدیک ہو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو، ظلم پر تم مجھے ساتھ دینے کا کہہ رہے ہو. یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کو جواب دیا تھا اور مزید کہا کہ مجھے تمہاری بغض اور عداوت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اس بات سے نہیں روک سکتی علی اللہ اعدل بینکم کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم نہ کروں. عدل اور انصاف قائم کرنا، یہ صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ سے عدل اور انصاف کرنا سیکھا تھا. عدل اور انصاف، اسلام کا نظام عدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا. خیبر کے یہودیوں نے جواب میں کہا تھا کہ اے عبداللہ یہی تو عدل اور انصاف ہے جس پر آسمان اور زمین قائم ہے. اور وہ تائید کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہی عدل اور انصاف ہے جس پر آسمان اور زمین قائم ہے. تو امانتوں میں خیانت، کسی سے رشوت لے کر کے، کسی کہیں پر پیسہ مل گیا جو ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری مل گئی، کوئی رشوت لا کر کے دے دیا تو امانتوں میں خیانتیں ہو رہی. آپ دیکھ لیجیے بڑے پیمانے پر، ایک دو جگہ پر نہیں، اکثریت میں سے بڑے پیمانے پر آج ایسی خیانتیں ہو رہی ہیں. یہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ایسے لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، تو یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ امانتوں کے اندر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. دور فاروقی کے اندر دیکھ لیجیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی، عدل اور انصاف کا اتنا خیال تھا، راتوں کو گشت لگا کر کے اپنی رعایا کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگایا کرتے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر نکل چکے تھے، راتوں کو گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ جب اندر گئے، اندر جا کر کے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ عورت چولہے پر ہانڈی چڑھا کر کے اس پر پتھر رکھ کر کے اور اسے گرم کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلک بلک کر کے رو رہے ہیں، اور وہ عورت ہانڈی پر پتھر ابال رہی ہے، اور یہ پتھر ابال کر کے اپنے بچوں کو تسلی دے رہی ہے کہ میرے بچے یہ کھانا پک رہا ہے، جب تیار ہو جائے گا تو تم کھا لینا۔ اس ارادے سے کہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، یہ ماجرا دیکھا۔ جب یہ حالت دیکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہا عمر تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری حکومت میں یہ بچے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، یہ عورت ہے جو بھوکی اپنے بچوں کو سلا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت 3 میل کے فاصلہ طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، آئے بیت المال سے کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے، آٹے کی بوری لے کر کے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ۔ غلام کو اس لیے نہیں بلایا کہ غلام کو بولے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ اسے لاد کر کے وہاں تک لے جاؤ۔ اپنے غلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، اور جب وہ قریب آئے کہا یہ آٹے کی بوری میرے پیٹھ پر لاد دو، یہ کھانے پینے کی اشیاء میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے کہا کہ اے آقا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان ساری چیزوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے میں وہاں تک لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اللہ کو گواہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دور فاروقی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں کوئی عورت کوئی بچہ بھوکا نہیں سویا ہے۔ عمر اسے اپنی پیٹ پر اٹھا کر لے جا کر کے اسے کھلانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 میل کا فاصلہ طے کر کے اپنی پیٹ پر آٹے کی بوری لے کر کے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے اس عورت تک پہنچے، اور اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ وہاں سے دے کر کے سامان واپس نہیں چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے جب تک کہ انہوں نے دیکھ نہیں لیا کہ بچے کھانا پکا کر کے کھا نہیں لیتے، جب تک کہ کھانا تیار نہیں ہو گیا، جب تک بچوں نے کھانا کھا نہیں لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں اٹھے۔ جب جانے لگے تو وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے بندے مجھے تو پتا نہیں تم کون ہو، لیکن اللہ کی قسم تمہیں اگر امیر المومنین ہونے کا کوئی حق رکھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ وہ تم ہو، نہ کہ عمر کو ہونا چاہیے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راتوں کو گشت لگا کر کے اپنی رعایا کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، کہیں میری حکومت میں کوئی بچہ بھوکا نہ سو گیا ہو، کوئی عورت بھوکی نہ سو گئی ہو، کوئی عورت اپنے بچے کو بھوکا نہ سلایا ہو۔ یہی وہ نمونہ ہے جو آج دنیا جو ہے جس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ آج اسی کو جو ہے آج دنیا اعتراف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ عدل اور انصاف آج دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو، تو یہ اسلام کا نظام عدل ہے، اور آپ ان روایات کی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظام عدل، انصاف کا جو نظام عدل ہے کتنا مضبوط ہے اور کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں جانب ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو لوگ عدل اور انصاف سے قائم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ میرے بھائی، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ عدل اور انصاف قائم کیا جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے کوئی کسی کا بھی ذمہ دار ہو، اپنے ماتحت کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ کام کرے، چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو، ہر ایک کو جو ہے انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے، اور پوری دنیا آسمان اور زمین اسی عدل اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم تو ہمیں عدل اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرما مولا کریم کہ ہم عدل اور انصاف کو رواج دے سکیں، بذات خود بھی رواج دیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔